ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورۃ تکاثر، اس کی تلاوت آپ نے سنی اور ترجمہ ہے: تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ سورۃ تکاثر مکی سورت ہے، اگرچہ مدنی ہونے کے حوالے سے بھی کچھ آرا موجود ہیں، لیکن زیادہ تر اس کے بارے میں جو رائے ہے یہ کہ یہ مکی ہے۔ اس سورت کے اندر جو خاص مضمون بیان ہوا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، لفظ تکاثر سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ تکاثر کا لفظ جو ہے یہ دنیا اور دنیا کے لوازمات اور ان سب کو حاصل کرنے کی جو جدوجہد ہے، انسان اس میں منہمک ہے۔ صرف اتنا نہیں کہ ضرورت کے لیے، بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جو ہے اس کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ انسان کی کہا جائے تو بنیادی کمزوری ہے، اور اس بنیادی کمزوری کی طرف اللہ رب العالمین نے توجہ دلائی ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے بہت سے دیگر جو کمزوریاں یا بیماریاں ہیں وہ لاحق ہوتی ہیں، کہ انسان بنیادی طور پر ہر چیز میں تکاثر کا خواہاں ہوتا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اسے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں مل جائیں، اور اسی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ آدم ذات کے پاس 2 وادیاں اگر مال بھر کر دے دی جائیں، بعض حدیث میں کہ 2 وادیاں جو ہیں وہ سونے کی بھر کر دے دی جائیں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھرا جا سکتا۔ پھر دیکھا جائے تو اس تکاثر کا کوئی ایک میدان نہیں ہے، کوئی ایک ایسا شعبہ نہیں ہے کہ اسی میں تکاثر ہے، بلکہ انسان مال و دولت میں چاہتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ کثرت حاصل ہو جائے، پھر عہدہ اور اقتدار میں سب سے آگے نکلنا چاہتا ہے، اولاد کی کثرت چاہتا ہے تاکہ دوسروں پر اپنی قوت کا اظہار کر سکے، زندگی کے معیار کے حصول کے لیے دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور باقیوں کو پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے۔ پھر اس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ جو کاروبار دنیا وہ کر رہا ہے اس میدان میں کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو۔ پھر اس امر کے اوپر بھی غور کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ آگے جو ایک یقینی حساب کتاب آنے والا ہے، جزا و سزا کا دن آنے والا ہے، اس سارے کچھ کا حساب کتاب دینا ہے۔ اس کثرت کی خواہش نے اسے زندگی کے اصل حسن اس سے بھی محروم کر دیا ہے۔ کاش اسے معلوم ہوتا کہ جن نعمتوں پر وہ جان دے رہا ہے اس کے لیے یہ صرف محض تھوڑی سی دیر کے لیے سامان یا رائش ہیں، ان میں سے ہر نعمت کے بارے میں آخرت میں اس کو جواب دہی کرنی ہے۔ اسے یقین ہوتا کہ جہنم سے واسطہ پڑنے والا ہے تو وہ کبھی اپنے اوقات کا قیمتی خزانہ اس بے دردی سے نہ لٹاتا۔ اپنا ہر سانس اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، اس کی ابدی نعمتوں اور لافانی راحتوں کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیتا۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تم کو کثرت مال کی خواہش نے غافل کر رکھا ہے۔ الہاکم کا لفظ جو ہے لہو سے ہے، اور اس کے معنی کھیل تماشے اور غفلت کے بھی ہیں۔ حقیقت میں یہ جو اصطلاح ہے اس کا اطلاق دیکھا جائے تو
ایک ایسی مشغولیت یا ایسی دلچسپی کہ جو زندگی کے اصل مقصد اور اصل فرائض سے انسان کو غافل کر دے، یہ لہو ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر لہو جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل کر دے تو وہ باطل یعنی گناہ بن جاتی ہے۔ تکاثر کا جو اطلاق ہے، یہ لفظ جو تکاثر ابھی ہم زیر بحث ہے، اس کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، وہ کسی بھی چیز میں آگے بھی ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی۔ دوسری جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، اور تیسری یہ آ رہی ہے کہ کثرت حاصل ہو جانے کی صورت میں دوسروں پر فخر جتانا۔ یعنی یہ 3 باتیں جو ہیں کہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، پھر دوسرا یہ کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اور تیسرا یہ کہ جب کثرت حاصل ہو جائے تو پھر دوسروں پر فخر جتانا۔ یہ تکاثر کے معنی جو ہیں اس کی تفصیلات ہیں۔ پھر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان صرف کثرت کا خواہش مند ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسی کثرت چاہتا ہے جو اسے دوسروں پر بڑائی کا موقع دے دے اور وہ اس کثرت سے دوسروں پر فخر جتا سکے۔ اب اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بھی ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں جن سے ہم دیکھ کے تو اندازہ کر سکتے ہیں، اپنا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو تو روزمرہ زندگی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے جو ہمیں بھول جاتی ہے وہ یہ کہ وہ سبق ہے، اور وہ سبق کہ اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد تھا، آئے کسی اور مقصد کے لیے تھے، کر کچھ اور رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت تو ایسی ہے کہ اس کا کسی کو انکار نہیں، خواہ کوئی مسلمان ہے، خواہ کوئی کافر ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اس بات سے انکار نہیں ہے کہ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے اس نے واپس بھی جانا ہے۔ سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ہر کسی کو مرنا ہے۔ موت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا۔ دنیا نے، سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، اور ترقی کے بلبوتے پہ آج کا انسان ترقی یافتہ کہلاتا ہے، لیکن اس حقیقت کا اب تک کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی۔ اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک ایسا سفر ہے کہ جس سفر کے اوپر ہم چل رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس سفر کو ہی اپنی منزل سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ زندگی، دنیا کی زندگی عارضی قیام ہے، اور عارضی قیام میں انسان اتنا دل نہیں لگاتا کہ اسے اپنی منزل ہی بھول جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ سفر تو کوئی بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ انسان دنیا میں جو بھی سفر کرتا ہے وہ اسی سے مثال لے سکتے ہیں۔ تعلیم کے لیے سفر کرے، تجارت کے لیے سفر کرے، کسی کاروبار کے لیے سفر کرے، کسی سے ملنے کے لیے سفر کرے، تو اس کا مقصد تو واضح ہوتا ہے کہ وہ کیوں جا رہا ہے۔ یہاں اس دنیا کے اندر بھی اللہ نے جو بھیجا ہے، تو یہ جو زندگی کا سفر ہے یہ بے معنی نہیں ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، اسے با مقصد بنا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بندگی، اور اس بندگی کو وہ بھول جاتا ہے، دنیا میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ ساری فکریں ہی اس دنیا کی اس کے دماغ کے اوپر طاری جاتی ہیں، اور پھر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے مال و دولت اور دنیا کے حصول میں آگے بڑھنے کی دھن لگ جاتی ہے۔ اب اس دھن کے اندر وہ اس قدر مگن ہوتا ہے کہ اسے اپنی آخرت بھول ہی جاتی ہے، وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اور دن رات 24 گھنٹوں میں کبھی بھی اس کو اپنا مقصد یاد نہیں آتا۔ اس مقصد سے غفلت کا سبب پھر جب بنتا ہے وہ یہ کہ حتی زرتم المقابر، وہ اسی دھن میں لگا رہتا ہے، یہ دھن ہی اس کے اوپر سوار رہتی ہے، اور اسی فکر کے اندر وہ دن رات گزارتا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبروں کو جا پہنچتے ہیں۔ قبر وہ زندگی کے بعد کا مرحلہ ہے کہ جہاں سے انسان کا پچھتاوا شروع ہوتا ہے۔ قبر والوں کو اگر اللہ کوئی قوت گویائی دے دے
کوئی ان کو بولنے کا موقع دے دے تو شاید ان کا سب سے پہلی جو بات ہوگی، جو حسرت ہوگی، وہ یہی ہوگی کہ کاش ہمیں دنیا کے اندر تھوڑا سا موقع پھر مل جائے، وہ چند لمحے ہی مل جائیں کہ ہم کار خیر کر سکیں۔ کیونکہ پچھتاوے کا عمل انسان کی آنکھ بند ہوتے ہی، قبر کے سپرد کیے جاتے ہی وہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے وہ کچھ نہیں کیا جو اسے کر کے یہاں تک آنا تھا، وہ تیاری نہیں کی ہے، زندگی کچھ اور کاموں میں گزار آیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی حسرت ہے جو انسان کو لاحق ہو جائے۔ اب یہ جو کثرت، جس کے اندر انسان کثرت کے حصول کے لیے جتنا دن رات ایک کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے اس چیز کو یعنی موت کو یاد کرو جو دنیا کی لذتیں ختم کر دیتی ہیں۔ یہ موت کی یاد دن رات انسان کے پیش نظر ہے کہ کسی لمحے بھی، کسی وقت بھی آیا چاہتی ہے، اور میری تیاری مکمل ہونی چاہیے، کیونکہ رخت سفر کسی وقت بھی جو ہے وہ باندھنے کا موقع مل سکتا ہے، اور اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ علم نہیں ہے۔ تو جس چیز کا علم نہیں ہے اس کا دماغ کے اوپر ہر وقت سوچ اس کی غالب رہنا اور اس کی تیاری بھرپور طریقے سے رکھنا، یہ سب سے زیادہ چیز ہے جسے مقدم رکھنا ضروری ہے۔ انسان کو اپنا محاسبہ از خود کرتے بھی رہنا چاہیے، اور یہ جو محاسبہ ہے یہ اس کو اس بڑے محاسبے کے لیے تیار کرتا ہے، ورنہ اگر وہ اپنا محاسبہ نہ کرے تو آپ اندازہ کریں کہ انسان غفلت میں ایک دن گزارتا ہے، پھر یہ غفلت اس حد تک اس کے اوپر طاری ہوتی چلی جاتی ہے کہ وہ دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، فکر کے، سوچ کے، کہ جہاں اللہ کی یاد آئے، جہاں اس کو کوئی موت کی یاد آئے، پھر وہ دنیا ہی کا بندہ بن جاتا ہے، اور شیطان اس کو اتنا پھسلاتا ہے، بہلاتا ہے کہ وہ بہت دور نکل جاتا ہے۔ پھر ایسی بھی حالت ہوتی ہے کہ کبھی اگر انسان کو پلٹ کر کوئی نیکی کا خیال آتا ہے تو شیطان بلاوے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ نکلو اس میں سے، یہ کام کرنے کے نہیں ہے۔ اب یہ وہ صورتحال ہے جس کا اس صورت کے اندر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کثرت کی خواہش جو ہے وہ موت تک جاری رہتی ہے۔ انسان اتنا اس کے اندر مصروف ہے۔ یہ کثرت کی خواہشات عام طور پہ ہیں کیا جو انسان کر رہا ہے؟ ہوس ہے، لالچ ہے، فخر جتانا ہے، اور مثال کے طور پر کبھی تو یہ کہ میرے پاس ایک خوبصورت مکان ہو، مکان بن گیا، اور جب دوسرے نے بھی اس خواہش کے تحت ویسا ہی مکان بنا لیا تو اب بے چینی بڑھی، اب اس سے اس کو زیادہ بلند کرنے کی فکر لاحق ہوگی، اور کثرت کی خواہش یہ چلتی گئی حتیٰ کہ قبر تک جا پہنچا۔ اسی طرح سے دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی دیکھتے جائیں کہ انسان اس دنیا کی رعنائیوں کے اندر اتنا محو ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے کہ ہوس اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اصل اس نتیجے کو بھول جاتا ہے جو اس کو ملنے والا ہے۔ لوگ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن پھر بھی منزل جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی، اور وہی فکر، وہ دنیا کی فکر جو ہر وقت اس کے اوپر طاری ہے، وہ اس حد تک دماغ کے اوپر حلال اور حرام کی تمیز باقی نہیں، جائز اور ناجائز کی تمیز باقی نہیں رہی۔ یہ دنیا اور یہ اس کا لالچ اور یہ اس کی ہوس ہے کہ انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہر حلال اور حرام ان قاعدوں کو، ان جائز اور ناجائز ہدایات کو پامال کیے چلے جا رہا ہے، لیکن ایک ہی دھن سوار ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا اس کو مل جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے، پھر سن لو، ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے۔ تکاثر کی یہ جو ہوس ہے یہ کامیابی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے، اسی کا یہاں پہ یہ کلا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ ہرگز نہیں۔ کامیابی کا جو معیار تم نے از خود اس دنیا کے اندر بنا لیا ہے یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تمہاری ناکامی ہے، کیونکہ متاع دنیا کی کثرت اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانے کو اگر کامیابی اور ترقی سمجھتے تو پھر تو بہت سارے اس سے پہلے بھی لوگ آئے دنیا کے اندر، لیکن ایسا کیوں ہوا کہ اللہ نے صفحہ ہستی سے بعض قوموں کو مٹا دیا۔ پوری قومیں جو ہیں اس دنیا کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں بس رہی تھیں، ترقی کے انہوں نے اعلیٰ زینے تک چڑھ لیے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، باغات اور کھیت اور کھلیان اور پھر دریا اور نہریں بہا دیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اور وہ کس طرح سے صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔
فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں کے اندر اندھے منہ پڑے رہ گئے، اٹھنے کا ان کو مہلت تک نہیں ملی اللہ کے عذاب کے وقت، اور ان کو باعث عبرت بنا کر رکھ دیا۔ آج تم ان میں سے کسی کو دیکھتے نہیں ہو، اللہ نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ تو یہ وہ سارا کچھ ہے جو ہمارے لیے باعث عبرت بھی ہے۔ بعض اہل علم نے یہاں پر یہ مراد ہے ان دونوں آیات کا معنی کہ ان قریب کا لفظ استعمال ہوا ہے، سوفا کا لفظ، تو سوفا سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے، اور سوفا سے مراد انسان کی موت بھی ہے۔ یعنی موت، ویسے تو دیکھا جائے تو جو انسان مر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو برپا ہوگی، تو موت کے ساتھ ہی اس کے سامنے وہ راز سارے کے سارے کھل جاتے ہیں، جو اس کی آنکھوں کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا وہ ہٹ جاتا ہے، اور پھر اس کو وہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ مقصد کچھ اور تھا دنیا میں بیچے جانے کا، اور اس نے کام کچھ اور کیے ہیں۔ وہ تو ہر وقت انسان کے یہ موت قریب لگی ہوئی ہے، اور ایسی قریب ہے کہ کسی وقت بھی آیا چاہتی ہے، یہ پرچہ ہاتھ میں جو ہے یہ کسی وقت بھی چھن سکتا ہے۔ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِینِ، ہرگز نہیں، اگر تم یقین کے ساتھ جانتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ، پھر تم آخرت میں دوزخ کو یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ، کہ پھر تم ضرور اس روز، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ، کہ ضرور اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیکھا جائے تو انسان کی غفلت کا اصل سبب جو ہے وہ اس دنیا کے اندر مال و دولت کی کثرت کا حصول، عہدہ اور منصب جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ بڑے عہدے پر پہنچنے کی ہوس، زندگی کے معیار کو زیادہ سے زیادہ اونچا کرنے کی ہوس، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو غافل کر رہی ہیں۔ ساری زندگی پھر انہی کے حصول میں اس کی کھپ جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر موت کا بلاوا آ جاتا ہے، لیکن کبھی اپنے طرز عمل کے اوپر نظر ثانی کی اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اور اس کی حقیقی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنے اندر یقین پیدا نہیں کر رہا۔ اگر یقین ہو جائے کسی چیز کے بارے میں تو پھر وہ اس کو اسی طرح محسوس کرتا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی جگہ پہ دھواں اٹھتا دیکھا تو اس کو پتا چلا کہ وہاں آگ لگ گئی ہے، یہ اس کا علم الیقین تھا، لیکن پھر جب جا کر قریب دیکھا تو دھوئیں کے پیچھے آگ بھی تھی۔ اب عین الیقین، اب حقیقت میں پتا چلا کہ آگ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ جو آگ ہے اس کو قریب جا کے دیکھنے سے جو ہے وہ محسوس ہوا ہے کہ یہ آگ ہے، اس کی تپش سے، اس کے شعلوں سے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو موت ہے، موت یقینی ہے، اور موت کے بعد یہ تمام مراحل بھی جو ہے وہ اللہ نے رکھ دیے ہیں، جو علم الیقین کی شکل میں ہے، جو عین الیقین کی شکل میں ہے، کہ انسان نے ان کو دیکھ کر رہنا ہے۔ اب کچھ چیزیں جو ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تم جہنم کو ایک نہ ایک دن دیکھ کر رہو گے، تو یہ جہنم کو دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ محض دیکھنا ہے، یا جہنم کے اندر انسان کا وہاں پہ بسیرا ہونا ہے، وہ حقیقی مسکن اس کا بننا ہے؟ قیامت کے دن اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، یعنی کہا جاتا ہے کہ مومن بھی اس کو دیکھیں گے اور کافر بھی دیکھیں گے۔ جو صراط، پل صراط ہے، پل صراط کے اوپر سے مومن بھی گزرے گا اور کافر بھی گزرے گا، اللہ کا فرما بردار بھی گزر رہا ہوگا اور نافرمان بھی گزر رہا ہوگا۔ اعمال کے اعتبار سے وہاں سے تیزی سے گزرا جائے گا، جس کے اعمال بہت اچھے ہیں اس کے لیے تو وہاں سے گزرنا ایسے ہی ہے جیسے بجلی کون گئی ہے، بجلی کی رفتاری سے جو ہے وہ وہاں سے گزر گیا ہے، بس ایک لمحے کو دیکھا ہے کہ یہ جہنم ہے، اور اس پہ اللہ کی نعمت کا احساس ہوا ہے کہ اللہ نے اس سے بچا لیا ہے۔ کوئی اس سے کم رفتار میں، پھر کوئی اور اس سے کم رفتار میں، کوئی پرندوں کی اڑان کے برابر، اور اس طرح سے اس پل صراط کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ اور جو بچنے والے نہیں ہیں، جن کا انجام وہ جہنم ہے، دیکھنا ہر ایک نے ہے، جو اس میں گر رہے ہیں وہ اپنے اعمال کے سبب ہیں کہ وہ پل صراط کو پار نہیں کر پائیں گے اور وہ اس کا ایندھن بن جائیں گے۔
लतरवुन्नल जहीम, तुम जरूर जहन्नुम को देख कर रहोगे। और फिर ये वो दिन होगा कि जब तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। नेमतें कितनी ज्यादा हैं इंसान के पास, उसको अल्लाह ने ये जिंदगी बहुत बड़ी नेमत दी है। उसको अल्लाह ताला ने ये जिंदगी देकर सलाहियतें और कुव्वतें अता की हैं जो नेमतों की शक्ल में है। फिर इस दुनिया के अंदर वो वसाइल और जराए रख दिए हैं, ये सारे के सारे नेमतें हैं जिनको अमल में लाके तो अपनी जरूरतें और अपनी हाजात भी पूरी करता है। आदमी इनमें से हर नेमत पर शुक्र अदा करने का मुकल्लफ है, और हर नेमत का के शुक्र का मतलब ये है कि इस नेमत को इसके मुकर्रा हुदूद के अंदर रख के, अभी अब जितनी भी नेमतें दी हैं उनको उनकी हुदूद के अंदर रख कर इस्तेमाल करें, ये उसकी शुक्र अदा करने का भी तरीका है। अल्लाह ने जहन की सलाहियतें दी हैं, कुव्वत दी है, ताकत दी है, और इसी तरह से दुनिया के अंदर जो माल और दौलत, जो औलाद, जो घर, जो सुकून की जगह, ये सब जो दी हैं उनको उनकी हुदूद में रखकर इस्तेमाल किए जाए, तो ये अल्लाह के शुक्र अदा करने का एक अंदाज है कि पेशे नजर है कि सब कुछ का हिसाब दिया जाना है। तो अल्लाह ताला ये सब कुछ देख भी रहा है, देने वाले को पता भी है कि उसने कितना और किसको कब दिया है, लेकिन हिसाब भी वो इसी तरीके से लेगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है, वो कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए और हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा इनसे मुलाकात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तुम दोनों अपने घरों से बाहर किस मकसद के लिए निकले हो? दोनों ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सख्त भूख लगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखुदा मैं भी इसी वजह से बाहर निकला हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को अपने साथ लेकर एक अंसारी के घर तशरीफ ले गए। एक और रिवायत में आता है कि इनका जो मालिक का नाम, वो जो अंसारी का नाम था वो था मालिक बिन अत्तैहान, लेकिन जो भी नाम था, उनके घर पहुंचे हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पहुंचे तो उनकी बीवी जो है उन्होंने देखा और बड़ी गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि शौहर तुम्हारा कहाँ है? उसने कहा कि पानी लेने गया है। थोड़ी देर बाद वो अंसारी तशरीफ ले आए, और जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के हमरा वहां पर मौजूद थे, वो देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही। वो अपने बाग की तरफ गया और खजूरों का एक खोशा तोड़ लाया और ये खजूरें आपके सामने रखी। खिदमत अक़दस में जब ये खजूरें रखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों समेत वो खजूरें खाई। फिर उसने एक बकरी ज़िबा की और उस बकरी को जो है उसका गोश्त पकाकर खिलाया। ये सारा कुछ खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के हमरा तनावुल फरमाया, खजूरें भी खाई, ठंडा पानी भी पिया। जब सैर हो गए तो आपने इन दोनों दोस्तों से फरमाया, इस खुदा की कसम जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, रोज़े क़यामत तुमसे आज की नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। फाका ने तुमको अपने घरों से निकाला और तुम इन नेमतों से शाद होकर घर वापस जा रहे हो। तो हर नेमत जो इंसान इस्तेमाल कर रहा है, अब ये तो उनका आलम था। भूख क्या होती है, भूख को वो लोग महसूस कर सकते थे। हमारे तो फकीर और गरीब लोग भी जो हैं वो इस अंदाज में कभी भूखे नहीं रहे होंगे, खाना कहीं ना कहीं से किसी ना किसी अंदाज से मिल जाता है। लेकिन हकीकत में भूख क्या है, भूख के एहसासात क्या हैं, ये आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम को बखूबी अंदाजा था। और अपनी इस भूख और अपनी इस हाजत के ऊपर दूसरों को तरजीह देते थे। ये उनके इसार और कुर्बानी का हाल देखिए कि हालांकि खुद कितने ही जरूरतमंद क्यों नहीं है, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते थे। अगर कुछ मिल गया है तो अपने आप अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी जरूरत की कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी हाजत की कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन दूसरों को वो खिला भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं और उनको दे भी रहे हैं। इसीलिए उनकी शान है कि रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो अल्लाह से राजी हुए और अल्लाह उनसे राजी हुआ। और ये जो अल्लाह ने नेमतें दुनिया के अंदर दी हैं, दिल है, दिमाग है, एजा है, एजाए जस्मानी जो है, अगर हम उन्हीं को गौर से देखें, एक एक चीज के ऊपर गौर करें तो अल्लाह ने हर जगह पे एक एक निजाम पूरा बना दिया है। कानों की समात का पूरा एक सिस्टम है, इसी तरह आंखों की बेनाई का पूरा सिस्टम है,
آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ کی شریانوں میں خون جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، آپ کے ہاتھوں کی گرفت ہے، آپ کے قدموں میں چلنے کی طاقت ہے، یہ ساری توانائیاں اور پھر یہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، خیر اور شر کا جو فرق اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ پھر ان نعمتوں کے ساتھ بلکہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا ایک دفعہ کہ غالباً انہی کے بارے میں ہے کہ کہنے لگے کہ میں تو اس بات سے کہ جو مجھے سانس آتا اور جاتا ہے، میں تو اس پہ بھی اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اگر ایک دفعہ سانس آیا ہے اور اگر وہ نکلے نہ اور انسان وہیں ختم ہو جائے تو اس میں انسان کا تو کوئی زور نہیں ہے، کوئی کمال نہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں کہ سانس آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے۔ تو کتنی زیادہ نعمتیں جو اللہ نے دے رکھی ہیں، ہر نعمت کے بدلے میں اس کا شکر ادا کرنا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے اگر تم نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ان کو گن نہیں سکتے۔ اگر یہ نعمتیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، اپنے ارد گرد میں کبھی دیکھیں، غور کریں کس قدر نعمتیں ہیں۔ یہ سورج کی روشنی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہوا جس میں سانس لے رہے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ گھر جس میں سکون سے زندگی گزار رہے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اولادیں، یہ والدین، یہ رشتے جن کے ساتھ انسان کی زندگی گزر رہی ہے، وہ ہنسی خوشی گزارتا ہے، دکھ سکھ کے یہ ساتھی ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر وہ اس کا کھانا اور کھانے کی لذتیں اور اس کھانے کے ساتھ اس کے جسم کی توانائی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو سب نعمتیں ہیں۔ کس کس لذت کے وہ کھانے کھاتا ہے، اور کبھی خدا یاد آیا کہ نہیں آیا؟ ان تعدوا نعمت اللہ، اس حد تک کہ جو پانی کا گھونٹ بھر رہے ہیں، جو پی رہے ہیں پانی، اگر اس کو روک دے تو پھر کون ہے جو اس سوتوں کو جو ہے نا دوبارہ سے چلا دے؟ یہ زمین کے اندر وہ دریا جو بہہ رہے ہیں یہ اسی کے حکم سے چل رہے ہیں، اور انسان ان سے سیراب ہوتا ہے۔ اسی لیے اس بات کی بھی تلقین آتی ہے حدیث کے اندر کہ یہاں تک کہ وضو کا پانی جو ہے وہ بھی اتنا زیادہ استعمال نہ کرو، کہ اتنا زیادہ پانی نہ بہاؤ کہ وہ ضائع ہو جائے، اتنا ہی استعمال کرو جتنی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ تو اگر تم کسی دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہو اور دریا جیسا پانی تمہارے سامنے بہہ رہا ہے تو وہاں پہ بھی پانی ضائع نہ کرو۔ یہ تعلیمات دی گئی، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ضرورتیں بھی ہیں انسان کی، لیکن ان ضرورتوں کے حصول کے لیے انسان اللہ کو بلا نہ دے۔ اصل بات یہ ہے سمجھنے کی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ضروریاتی زندگی بنائی ہیں، کسی کو کم دے دیں کسی کو زیادہ دے دیں، لیکن ان ضروریات کو پانے کے بعد انسان انہی میں گم ہو جائے، انہی کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کی دوڑ میں لگ جائے اور پھر ایک دوسرے کے اوپر فخر جتانے لگ جائے، تو یہ کوئی مقابلہ تو نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے۔ اور یہ بھی بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورت، بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس سورت کے نزول کا جو باعث ہے، یعنی شان نزول ہے، وہ ایک یہ بھی ہے کہ دو قبیلے تھے انصار کے، بنی حارثہ اور بنی الحرث، ان دونوں قبیلوں نے آپس میں اپنے زندہ آدمیوں کے اوپر فخر کرنا شروع کیا، ان کی داستانیں ایک دوسرے کو سنا سنا کر تو فخر کرتے تھے کہ ہمارا فلاں اور فلاں، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آئی کہ قبرستانوں میں چلے گئے اور اپنے مردوں کے اوپر بھی فخر کرنے لگ گئے کہ اس قبر میں ہمارا فلاں مردہ ہے اور اس قبر میں ہمارا فلاں مردہ ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، الہاکم التکاثر، کہ تمہیں زندگی کی اسی دوڑ نے، تکاثر نے جو ہے وہ غافل کر رکھا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا دھیان رکھنا، ذہن میں رکھنا یا دہانی کے اندر رکھنا اور پھر شکر ادا کرتے رہنا۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدم کے بیٹوں کا میدان حشر سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دیتے۔ ایک یہ کہ عمر کن کاموں میں گزاری، اور دوسرا یہ کہ جوانی کو کس کام میں پرانا کیا، یعنی جوانی کو نیک کاموں میں لگانے کی بجائے دوسرے کاموں میں گزار دیا۔ تیسرا یہ کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور پھر چوتھا یہ کہ علم جو حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اب سوالات یہ جو ہمارے سامنے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بھی دی ہے، یہ زندگی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ نے جو عمر دی ہے ایک ہی دفعہ ملنی ہے، دوبارہ ملنے کی ہے نہیں ہے۔ کبھی کوئی گیا ہوا واپس نہیں آیا کہ پھر دوبارہ سے آ جائے اور پھر سے اس زندگی کی بہاریں دیکھ سکے۔ یہ ایک ہی دفعہ مل گئی ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، پھر کبھی نہ ملنے کے لیے۔ وہ مولانا منظور نعمانی اپنی کتاب معارف الحدیث میں ایک مثال دیتے ہیں، اور مثال دراصل سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ایک حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ انسان یہ سمجھے یہ زندگی اور زندگی کے بہاریں ایسے ہی ہیں کہ جیسے ایک لمبا بڑا صحرا ہے جو گزارنا ہے، اس نے سفر کرنا ہے، گرمی بھی ہے، سایہ بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کے ہاتھ میں صرف ایک مشک پانی ہے۔ اب اس ایک مشک پانی کو وہ کس طرح سے اس کی بوند بوند سنبھال کر رکھے گا، یہ اس کی عقل مندی کا تقاضا ہے، کیونکہ اس کی جان کے لالے پڑ جائیں گے اگر وہ یہ پانی ضائع کر دے۔ لیکن کتنا احمق وہ شخص ہے کہ وہ اس پانی سے کبھی پاؤں دھوتا ہے، کبھی منہ دھوتا ہے، کبھی ہاتھ دھوتا ہے، اور اس طرح سے اس پانی کو ضائع کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ پانی ختم ہو گیا تو اس کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ اس کی زندگی کو بچانے کے لیے اس کی ایک ایک بوند کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے جو ایک ہی دفعہ ہر ایک کو ملی ہے۔ اب ایک ہی دفعہ میں وہ تمام اچھے کام کر کے یہاں سے جانے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس کے ہمارے پاس وہ فضول وقت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ سوچنے کا وقت بھی نہیں ہے کہ فضول کاموں میں اس کو ضائع کیا جائے۔ اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو سنبھالنا ہے، ایک ایک لمحے کو امر کرنا ہے اللہ کی اطاعت اور رضا میں، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگرچہ میں نے پہلے بھی بیان کی کہ خواہش اور لالچ جو ہے وہ انسان کے اندر ہے، ضرور فطری طور پہ رکھا گیا ہے، لیکن یہ بڑھتا کب ہے؟ جب انسان اس کے لوازمات اس کو دیتا ہے تو پھر وہ لالچ اور ہوس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کو دبا لیتا ہے تو پھر وہ دوسری قوتیں جو ہیں وہ نشو و نما پاتی ہیں، جن کو تزکیہ نفس یا تقویٰ کہا جاتا ہے، کہ ابن آدم کے پاس ایک وادی بھر کر سونا ہو تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا۔ یہ تو فطری طور پہ انسان، اور انسان اس دنیا میں کرتا کیا ہے؟ انسان کہتا ہے بس میرا مال میرا مال میرا مال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا، یا اس نے پہنا اور پھاڑ دیا، باقی جو رہ گیا وہ یا تو صدقہ ہے، اور دوسری حدیث میں آیا کہ پھر وہ تو اس کے وارثوں کا ہے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ دنیا سے انسان موت کا شکار ہوتا ہے، مر جاتا ہے، بہت کچھ کر رہا تھا دنیا میں، بہت مصروف تھا، اور ایسے میں جب موت آئی ہے تو موت کے ساتھ قبر کی طرف روانگی ہے۔ تین چیزیں بس ساتھ جا رہی ہیں، حدیث میں آتا ہے تین چیزیں ہیں جو ساتھ جا رہی ہیں قبر تک، مال ہے، گھر والے ہیں، اور اعمال ہیں۔ پہلے دونوں واپس آ جاتے ہیں، اب اس کے پاس صرف اعمال رہ گئے، اور انہی کے حوالے سے وہ دنیا کے اندر بے خبری میں زندگی گزار رہا تھا۔ انہی کے حوالے سے کبھی اس کو ہوش نہیں آتا تھا کہ یہ جان سکے کہ اعمال کس طرح کے کر رہا ہے۔ اب صرف اعمال ہیں، اور وہ ہے، اور یہ قبر کی زندگی ہے، اور یہ تنہائیاں ہیں۔ اب اعمال کی بنا پر ہی اس کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے۔ جس مال کی خاطر اس نے سب کچھ ایک کر دیا، اپنا زندگی، اپنی جوانی، اپنی صلاحیتیں، وہ مال بھی دنیا میں رہ گیا۔ وہ جن گھر والوں کی خاطر وہ صبح سے شام کر دیتا تھا، وہ راتوں کو بھی جاگتا تھا ان کو سکون پہنچانے کے لیے، ان کو آرام پہنچانے کے لیے، وہ گھر والے بھی تو دنیا میں رہ گئے۔ یہاں قبر میں تو کوئی ساتھ نہیں آیا، یہاں صرف اعمال آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسند احمد میں روایت ہے کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہیں، اور وہ دو چیزیں لالچ اور امنگ، یعنی یہ چیزیں انسان کے مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور انہی کو کنٹرول کرنے کے لیے تزکیہ نفس اور تقویٰ کی طرف جو ہے توجہ دلائی جاتی ہے کہ انسان ان چیزوں کے اوپر قابو پائے اور موت کو یاد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دل جو ہے غفلت میں چلا جائے تو اس کی مثال جو حدیث میں آئی ہے کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے تو دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔
اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت ہے۔ تو اس غفلت سے نکلنے کا جو واحد حل ہے وہ موت کو یاد کرنا ہے، اپنی موت کو ہمہ وقت پیش نظر رکھا جائے۔ عام طور پہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید بڑھاپے میں جا کے موت آئے گی، لہٰذا ابھی لمبی زندگی پڑی ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے، اب جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لیا جائے، پھر آخر میں جا کے دیکھیں گے۔ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ موت اپنی دہلیز پہ کھڑی ہے، وہ جوانی میں آ جاتی ہے، وہ چھوٹی عمر میں آ جاتی ہے، وہ کسی لمحے بھی آیا چاہتی ہے۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سب سے پہلی تفسیر لکھی تھی، اور وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بدن کی صحت، کانوں اور آنکھوں کی صحت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو جسمانی صحت جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی اس نعمت کا احساس کرنا ہو تو کسی ہسپتال میں جا کر بیماروں کو دیکھ لیں، پھر اندازہ ہو کہ اللہ نے کتنی بڑی صحت کی نعمت ہمیں عطا کر، اور کس طرح سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، زبان اپنی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے بات کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقی اعضاء درست اور ٹھیک حالت میں رکھے ہیں، کسی کا محتاج نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خود اپنے قدموں پہ چلا رہا ہے، بگھا رہا ہے، دوڑا رہا ہے، اور یہ سارا کچھ اس کی نعمتیں ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، یہ سننے کی، یہ دیکھنے کی، یہ دل جو دیے ہیں، یہ سب ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے ہاں باز پرسونی ہے۔ یہ سوال کیا جائے گا کہ ان سے کیا کام لیا تھا، ان کو کن کاموں میں خرچ کیا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، کہ دو نعمتوں کے بارے میں لوگ بہت ہی غفلت برت رہے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ صحت اور فراغت۔ ان دو نعمتوں کے بارے میں لوگ غفلت برت رہے ہیں۔ صحت اللہ نے دی ہے تو اس صحت سے درست کام نہیں لے رہے ہیں، وہ محنت اور وہ مشقت جو اللہ کی عبادت اور ریاضت اور ان راہوں پہ چلنے کے لیے چاہیے، وہ انسان کام نہیں کر رہا، ان کو فضول کاموں میں صرف کر رہا ہے۔ اور فراغت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وقت اللہ نے دیا ہے، اور ان کاموں کو فضولیات میں گزار رہا ہے، فضول کاموں میں گزار رہا ہے، اس فراغت کا بہترین استعمال نہیں کر رہا۔ تو یہ دو نعمتیں جو ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں کہ ان کے حوالے سے انسان غفلت برت رہا ہے۔ پھر مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث بھی ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن کہے گا کہ اے ابن آدم، میں نے تجھے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سوار کرایا، عورتیں تیرے نکاح میں دیں، تجھے مہلت دی کہ تو ہنسی خوشی آرام اور راحت سے زندگی گزارے، اب بتا کہ اس کا شکریہ کہاں ہے؟ یعنی جو اتنی نعمتیں تمہیں دی گئی تھیں تو ان کا شکر کا حق کہاں تک ادا کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن انسان سے پوچھے گا۔ تو بات وہی ہے جو گھوم پھر کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اپنی ہر چیز کے بارے میں اب دیکھیں، بار بار ایک بات میں نے کہی ہے کہ سننے کی، دیکھنے کی اور بولنے کی اور یہ ساری صلاحیتیں، ہم ان کا حق کیسے ادا کریں؟ ان کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بات وہی ہے کہ جب تک قرآن اور سنت کا علم نہ ہو تو ہمیں کسی چیز کے بارے میں بھی اس کے صحیح حقوق ادا کرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ دوسری بات جو آتی ہے وہ یہ کہ کان سے وہ بات سنی جائے جو کہ حق ہے، غلط بات کو سننے کے لیے یہ کان نہ استعمال کی جائے، نہ کوئی مغالطات، نہ کوئی کسی کی غیبت، نہ کوئی جھوٹ بات، کسی ایسی چیز کو سننے کے لیے یہ کان نہ استعمال کیے جائیں، تو یہ ان کا حق ہے۔ اسی طریقے سے آنکھیں ہیں تو آنکھوں سے حق بات کو دیکھا جائے، حق صحیح مناظر دیکھے جائیں، اور جس بات کو دیکھنے کا، جس چیز کو دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو دیکھا جائے، اور جس سے منع کیا اس سے منع ہو جائے، رک جائیں۔ خواہ دل کتنا ہی ترغیب دے رہا ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن آنکھ نہ اٹھے اس کے اوپر، آنکھ اس منظر کو نہ دیکھے، آنکھ اس تصویر کو نہ دیکھے، آنکھ اس شخص کو نہ دیکھے جس سے اللہ نے روکا ہے، جس سے منع کیا ہے۔ تو یہ آنکھ سے دیکھنے کا حق ہے۔ پھر اسی طریقے سے
وہ دل اور دماغ اور وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، ان سے وہ خیالات اور وہ نظریات اور وہ تمام چیزیں جو دل کے اندر پھر بری رغبت پیدا کرتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے خیال آتا ہے، اور خیال ہی پھر جب شیطان اس کو مزید رغبت دیتا ہے تو ترغیب کے نتیجے میں وہ عزم بنتا ہے، پھر مصمم ارادہ بنتا ہے۔ تو جب وہ خیال ہی پیدا ہوا تھا تو اس کو آگے بڑھنے سے روکتا، اس کو نشو نما سے روک دیتا، جھٹک دیتا، وہیں سے اس کو آگے موقع ہی نہ دیا جاتا، تو پھر وہ مصمم ارادہ نہ بنتا اور پھر فیصلہ کن حیثیت سے وہ کام وہ کر نہ دیتا۔ تو وہاں سے ہی اس کو جو ہے وہ جھٹک دیا جائے۔ اسی طریقے سے اپنی چلت اور پھرت ہے اس دنیا کے اندر، کن راہوں پہ انسان چلتا ہے، کن راہوں پہ کس نیت سے جا رہا ہے، یہ ہاتھ اور پاؤں کی صلاحیتیں کہاں خرچ ہو رہی ہیں اور کن کے لیے خرچ ہو رہی ہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیونکہ زندگی تو دوبارہ ملنے کی نہیں ہے، اور جو آج ایک دن ضائع ہو گیا تو بہت بڑا گھاٹا پا گیا۔ ہمیں ہر آنے والے دن کو پہلے سے بہتر بنانا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کے دونوں دن برابر ہو گئے، یعنی گزشتہ اور آج جس کے دونوں ایک جیسے دن گزرے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو ہر آنے والے دن کو ایک بہترین پلاننگ کے ساتھ پہلے گزشتہ کل سے بہترین بنانا ہے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رضا میں اس کو ڈھالنا ہے، اپنے ایک ایک لمحے کا آڈٹ کرنے والے بن جائیں، حساب کتاب کرنے والے بن جائیں، کچھ نہیں تو رات کو سونے سے پہلے چند لمحات ایسے نکال لیے جائیں کہ کم از کم اپنے دن بھر کا جائزہ لے لیا جائے، جس میں صبح سے شام تک اب تک جتنا ٹائم گزارا ہے، جن لوگوں کے درمیان گزارا ہے، ان کے ساتھ معاملات جو ہوئے ہیں ان کا جائزہ لے لیا جائے، اگر کسی کا حق مارا ہے توبہ کر لی جائے، معافی مانگ لی جائے، اور اگر اللہ کے حوالے سے کوئی خطائیں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ سے مغفرت مانگ لی جائے، توبہ کر لی جائے، یہی اس کا حل ہے۔ وگرنہ دنیا تو بھاگ رہی ہے اور گزر رہی ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے کہ انسان کے پاس آئی ہوئی وہ دنیا ایک لمحے کی آن میں جو ہے وہ ماضی بنتا جا رہا ہے، اور پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ قبروں میں پہنچ گئے، حتیٰ زرتم المقابر، اسی دھن میں لگے ہوئے تھے، اسی مقابلے میں لگے ہوئے تھے، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی تھا، ابھی تو کیریئر بنانا تھا، ابھی تو اتنا کچھ جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو کرنے تھے، اور وہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ابھی تو یہ کام کرنے والا اور وہ کرنے والا تھا، اللہ کو کسی کام کا انتظار نہیں ہے، وہ جو اس نے طے کر دیا ہے یہ موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ میت کی شکل میں قبر تک جانے کے مرحلے وہ سارے کے سارے ذہن میں ہر وقت جو ہے وہ رہنے چاہیے، اور اپنی اس موت کی تیاری ہمہ وقت رہنی چاہیے کہ مجھے چلے جانا ہے، مجھے یہاں سے جانا ہی جانا ہے، یہ بستے ہوئے گھر چھوڑ کے جانے ہیں، یہ عزیز ترین رشتے، یہ محبتوں کے رشتے، یہ سب کچھ مجھے چھوڑ جانے ہیں، مجھے آگے لے کر جو جانا ہے اس کی تیاری بھرپور طریقے سے کرنی ہے۔ انہی تیاریوں کے لیے اللہ نے یہ شب و روز دیے، یہ ماہ سیام دیا ہے، یہ خاص دن دیے ہیں جب نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا۔ تو ان نیکیوں سے کہیں اپنا دامن خالی نہ رہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے جو اصل تکاثر کہہ لیں، اصل جو دوڑ اور مسابقت ہے وہ نیکیوں کے حصول میں لگ جائے۔ فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیکیوں کے حصول کے لیے جو ہے وہ دوڑ لگا دو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یہی اصل دوڑ اور یہی اصل مقابلہ ہے۔ دنیا کے حصول میں مقابلہ اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ قابل ملامت ہے، اور اس کا نتیجہ جہنم کی شکل میں ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یقینی آنکھ سے ہر ایک نے اس کو دیکھنا ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روز سخت دھوپ میں کہیں سے آ رہے تھے، دھوپ کی تپش اور گرمی جب جس انسان کو لگتی ہے اس کو سائے جیسی نعمت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہمیشہ کوئی سائے میں رہے گا، دھوپ میں کبھی وہ گیا ہی نہیں ہے، تو اسے تو پتہ نہیں چلے گا کہ سایہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو سخت دھوپ میں سے آ رہے تھے، اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے ایک دیوار کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے،
درخت کا سایہ بھی نہیں تھا، دیوار کا سایہ تھا جس میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس وقت اپنے آپ سے مخاطب ہوئے کہ عمر اس سائے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ خود احتسابی صحابہ اکرام کا عمل کہ کس طرح سے اپنا حساب کتاب کرتے تھے کہ اس سائے کے بارے میں بھی احساس ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جہاں میں تھوڑی دیر کے لیے آرام لینے کے لیے یا اس دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے میں اس سائے کے نیچے آیا۔ اپنی نعمتوں کا بھی استحضار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے زبان اللہ ایسی عطا کر دے جو ہر وقت اس کا شکر ادا کرتی رہے۔ اللہ ایسا دل عطا کر دے جس میں ہمہ وقت اس کا خوف رہے، اور جو شکر کرنے والی زبان، اللہ سے ڈرنے والا دل، اللہ ہی کی طرف لپک لپک کر آنے والا انسان، تو وہ اپنی بھلائی کا سامان پھر خود سوچتا ہے کہ اصل بھلائی کا راستہ تو یہ ہے، اصل ترقی کا راستہ یہ ہے۔ وہ راستے نہیں ہیں زیادہ سے زیادہ کھانے اور پینے اور موج اڑانے کی وہ دھن جو انسان کو سوار ہے، کیونکہ وہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں ان سب کے بارے میں اللہ نے باز پرس کرنی ہے، وہ کم دی ہیں یا زیادہ دی ہیں، اور ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے حوالے سے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ جوتا پاس نہیں تھا اور دل میں بڑی وہ محسوس کر رہے تھے شرمندگی سی کہ میں ننگے پاؤں جو ہے وہ مسجد میں جاؤں گا۔ باہر نکلے، دیکھا کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہیں، اور اس وقت اس کو دیکھ کے تو اللہ کی اس نعمت کا احساس ہوا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، میرے پاس پاؤں تو ہیں جن سے میں چل سکتا ہوں، اس کے پاس تو وہ پاؤں بھی نہیں۔ تو ملی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکر گزار جذبوں کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارنے کی کوشش یہ پیش نظر رہنا چاہیے، اور اپنے سے کم جن کو نعمتیں ملی ہیں ان کی طرف دیکھ کے تو اللہ نے جو آپ کو دی ہیں ان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے کہیں زیادہ اور کتنے لوگوں سے بہتر چیزیں دی ہیں۔ بس اللہ واقعتاً ہمیں ایسا بنا دے، اپنا بے انتہا شکر کرنے والا، اپنے سے بے انتہا ڈرنے والا، اور ایک ایسا دل عطا کر دے جس میں اس کا ڈر اور اس کا خوف، اس کی محبت جمع رہے، جس کے لیے لپک لپک کر اس کی بات کو سننے والا، اس کی طرف، اس کے دین کی طرف، اس قرآن کی دعوت کی طرف بھاگ بھاگ کر آنے والا ہمیں بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔